بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذالک، اور اسی طرح جعلنا ہم نے بنایا لکل نبی عدو، ہر نبی کے لیے دشمن من المجرمین، گناہ گاروں میں سے، وکفیٰ بربک ہادیا ونصیرا، اور آپ کا رب کافی ہے ہدایت کے لیے، ونصیرا، اور مدد کرنے کے لیے۔ اور اسی طرح ہم نے گناہ گاروں میں سے ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا، اور تمہارا رب ہدایت دینے اور مدد کرنے کو کافی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگلی امتوں میں بھی ایسے لوگ تھے جو خود کفر کر کے دوسروں کو اپنے کفر میں شریک کار کرتے تھے، اور ہر وقت اپنی گمراہی کے پھیلانے کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ کا ارشاد ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، یعنی اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن شیاطین و انسان بنا دیے۔ یعنی اللہ سبحانہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ ہی کے ساتھ معاملہ ایسا نہیں، بلکہ آپ سے پہلے جو انبیاء اور رسل آئے ان کے لیے بھی شیطانوں اور جنوں میں سے دشمن بنائیں گے۔ پھر فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے، کتاب اللہ پر ایمان لائے، اللہ کی وحی پر یقین کرے، اس کا ہادی اور ناصر خود اللہ سبحانہ ہے۔ مشرکین کی شروع سے یہی خصلت رہی ہے، ان کی غرض یہی تھی کہ لوگوں کو ہدایت سے روکیں، لوگوں کو ہدایت پر نہ آنے دیں اور خود مسلمانوں پر غالب رہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ نے قرآن پاک کے اندر فیصلہ فرما دیا کہ وہ نامراد ہی رہیں گے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو خود ہدایت فرمائے گا اور مسلمانوں کی خود مدد فرمائے گا۔ یہ معاملہ اور ایسوں کا مقابلہ کچھ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی کے ساتھ نہیں، بلکہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء اور رسل گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا معاملہ رہا ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہیں، لولا نزل علیہ القرآن، کہ کیوں نہ نازل کیا گیا قرآن، اس قرآن کو جملۃ واحدہ، ایک ہی دفعہ میں، ایک ہی مرتبہ میں اس قرآن کو نازل کیوں نہ کیا گیا، کذالک، جیسے کہ ٹھہر ٹھہر کے نازل ہوا ہے، لنثبت بھی فؤادک کا، تاکہ ہم مضبوط رکھیں اس سے آپ کے دل کو، ورتلنہ ترتیلا، اور ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتارا گیا، اس طرح آہستہ آہستہ اس لیے اتارا گیا کہ اس سے آپ کے دل کو ہم قائم رکھیں، اور اسی لیے ہم اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے رہیں۔ قرآن حکیم مختلف اوقات میں کیوں اتارا گیا، کافروں کا ایک اعتراض یہ بھی تھا، جیسے توریت، انجیل، زبور وغیرہ ایک ہی ساتھ پیغمبروں پر نازل ہوتی رہی، یہ قرآن ایک ہی دفعہ میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیوں نہیں نازل ہوا۔ اللہ سبحانہ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ہاں واقعی یہ متفرق طور پر اترا ہے، 20 برس میں نازل ہوا ہے، جیسے ضرورت پڑتی گئی، جو جو واقعات ہوتے رہے، احکام نازل ہوتے گئے، تاکہ مومنوں کا دل جمع رہے، مومنوں کے دل ثابت رہے، ٹھہر ٹھہر کے احکام اتریں، تاکہ ایک دم عمل مشکل نہ ہو، وضاحت کے ساتھ بیان ہو جائے، سمجھ میں آ جائے، تفسیر بھی ساتھ ہی ساتھ ہوتی رہی۔ اللہ سبحانہ نے ان کے تمام اعتراضات کا صحیح اور سچا جواب دیا کہ اس قرآن کو ایک ہی دفعہ میں کیوں نہیں اتارا گیا، جو کمی یہ بیان کریں گے ہم ان کی تسلی کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ نے اس آیت مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوتے فرمایا کہ جو بھی یہ اعتراض کریں گے، جو بھی یہ سوال غلط کریں گے، ہم سچی وضاحت آپ کے ساتھ اس کی بیان کریں گے اور سچا جواب ان کو دیں گے، ہم ان کی تسلی کر دیں گے۔ صبح شام رات دن سفر میں بار بار اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور اپنے خاص بندوں کی ہدایت کے لیے ہمارا کلام ہمارے نبی کی پوری زندگی تک اترتا رہا ہے۔
جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزرگی اور فضیلت بھی ظاہر ہوتی رہی، لیکن دوسرے انبیاء علیہم السلام پر ایک ہی مرتبہ سارا کلام اترا، مگر اس سے بہترین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور بار بار خطاب فرمایا کہ اس قرآن کی عظمت بھی اشکار ہو جائے۔ اس ساری فضیلت سے اس قرآن پاک کے تھوڑا تھوڑا ٹھہر ٹھہر کر نازل ہونے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی فضیلت تمام دنیا اور اس سے پہلے انبیاء اور رسل پر، اور اس کلام کی اس سے پہلے کے تمام کلام پر تا قیامت کے لیے اچھی طرح اس کی وضاحت ہو جائے کہ کس قدر خاص اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام ہے دوسرے انبیاء پر اور اس دنیا کے لیے، اور کس قدر اہم مقام ہے اس کلام کا دوسرے کلام پر اور تا قیامت تک تمام دنیا کے لیے۔ اسی لیے یہ اتنی لمبی مدت میں نازل ہوا۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سب نبیوں میں اعلیٰ اور قرآن بھی سب کلاموں میں بالا۔ قرآن کو دونوں بزرگیاں ملی۔ ایک سال لوح محفوظ سے یہ نازل فرمایا گیا، لوح محفوظ سے پورے کا پورا دنیا کے آسمان تک پہنچا، پھر حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سارا قرآن ایک ہی دفعہ میں لیلۃ القدر میں دنیا کے آسمان پر نازل ہوا، پھر 20 سال تک زمین پر اترتا رہا۔ پھر اس کے ثبوت میں آپ نے آیت وَلَا یَأْتُونَکَ بِمِثْلِهِ إِلَّا جِئْنَاکَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تفسیر تلاوت فرمائی۔ قیامت کے روز ہونے والی جو چیزیں ہیں اس کا بھی بیان اس قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ بدترین حالت اور کبھی تر ذلت میں ان کا حشر جہنم کی طرف ہوگا۔ جو اسلام کے دشمن ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، یہ اوندے منہ گھسیٹتے ہوئے دھکیلے جائیں گے جہنم کی طرف۔ یہی برے ٹھکانے والے اور سب سے بڑھ کر گمراہ ہیں۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کافروں کا حشر منہ کے بل کیسے ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے انہیں پیر کے بل چلایا وہ سر کے بل چلانے پر بھی قادر ہے۔ وَلَا یَأْتُونَکَ بِمَثَلٍ، اور وہ نہیں لاتے آپ کے پاس کوئی بات، الا مگر جئناک بالحق، ہم پہنچا دیتے ہیں آپ پر ٹھیک ٹھیک اس کا جواب، وَأَحْسَنَ تفسیرا، اور بہترین اس کی وضاحت۔ اور یہ لوگ آپ کے پاس جو اعتراض کی بات لاتے ہیں ہم آپ کے پاس اس کا معقول اور خوب وضاحت والا جواب بھیج دیتے ہیں۔ الذین یحشرون، اور وہ لوگ جو جمع کیے جائیں گے، علی وجوہہم الی جہنم، اپنے منہ کے بل، الی جہنم، جہنم کی طرف، اولئک شر مکانا واضل سبیلا، اور وہ برے رستے پر ہیں، ان کا ٹھکانہ برا ہے اور ان کا رستہ بھی بہکا ہوا ہے۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، اور جو لوگ اپنے منہ کے بل دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے، اولئک شر مکانا واضل سبیلا، اور ان کا ٹھکانہ بھی برا ہے اور وہ رستے سے بھی بہکے ہوئے۔